اس الیکشن میں جو تاریخی کامیابی حاصل کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، مگر تاریخی کامیابی کے ساتھ ساتھ پھر تاریخی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی، اور پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام آپ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے آپ کے سامنے جو ہمارا مشکل فائنینشیل سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈالا ہے، اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف اسکیمز کو وفاقی حکومت کی طرف سے پیسہ ملنا چاہیے، وہ بھی انسرٹن ہے۔ ہم پورا کوشش کریں گے، اور ضرور میں جانتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے وعدہ پورا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک وہ ایشوز ہے وہ جلد بجٹ سے پہلے حل ہوں گے، مگر ہمیں اپنے محدود وسائل میں سے اس بات پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا محدود وسائل میں سے کیسے اپنا ڈلیوری کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں آپ سے انٹریکٹ کروں، اس لیے الیکشنز تو اب کافی مہینے پہلے گزر چکے ہیں، اور مجھے اپنے ممبر سے، اپنا پارٹی سے، اپنا کیبنٹ ممبر سے ایک سستی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تو اب 5 دفعہ جیت کے آئے ہیں، اور یہ مجھے سستی نظر آ رہا ہے، اور میں چاہ رہا کہ میں سستی آپ کا ختم کروں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے، اب ہم سب دن رات محنت کریں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی جو تاریخی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ بھی پورا اتر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تمام ایم پی ایز، ہمارے منسٹرز اسی محنت کے ساتھ کام کرے اور نظر آئے وہ محنت کرتے ہیں۔ جہاں تک میرے ایم پی ایز ہے، آپ کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا جو کہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، کہ ہم اپنے منصوبے، اپنے بجٹس، اپنے حکومت کے پالیسیز کھلی کچہریوں میں عوام کا ان پٹ لے کے وہ فیصلے لیں گے، مگر یہ آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہونے چاہیے، اور جو میرا ایم پی ایز کا عوامی رابطہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا بہت اچھا مجھے رپورٹس ملتے رہتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ کے رپورٹس اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ایک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پارلیمان کی اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کانسٹیٹیوئنسیز اور اپنے عوام کو ٹائم دینا پڑے گا، اور وہی عوامی رابطہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈیولپمنٹ سکیمز الیکشن جتواتا ہے یا بڑے بڑے منصوبے۔ اگر آپ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ جاری ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہے، آپ اپنے ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کل حل ہوں گے کہ حل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کا اچھا پوزیشن رہے گا۔ تو ایک پوائنٹ یہی تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز اس بات پہ دھیان دیں۔ دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ہے وہ ہم بند کریں۔ اب اگر ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈلیوری بہتر ہو، ہمارا پرفارمنس بہتر ہو، تو پھر ہمیں اچھے آفیسرز چن کے موقع دینا چاہیے۔ ضرور آپ سب سے کنسلٹ کر کے آپ سب ان کی پرفارمنس دیکھیں، لیکن بہت مشکل ہوگا کہ ہم اپنا ڈلیوری امپروو کریں اگر کبھی کبھار شاہ صاحب میرے ساتھ پاس آئے اور کہے کہ یا آپ اپنا اپوائنٹ کریں، یا آنٹی انا کے پاس جائیں اور پھر اس کے بعد سمیتا آئے، تو اس طریقے سے ہمارا گورننس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارا کوشش ہونا چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کا
ان پٹ لینے کے بعد کہ میرٹ پہ آفیسرز لگے، ان کا کارکردگی پہ آپ سی ایم وزیر جو بھی ہے وہ ضرور ایک چیک رکھے، لیکن ہمارا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ٹیمز کو جب ٹاسک دیتے ہیں پھر اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے موقع بھی دیں۔ دوسرا جو میں الیکشنز میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں کی وجہ سے، اچھا وہ آپ کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی کا لڑائیاں ہو یا جو بھی لڑائی ہو، اس کی وجہ سے الیکشنز میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا الیکشن کو نقصان ہو، تو اب اس کی وجہ سے پارٹی کو، حکومت کی کارکردگی کو، ڈلیوری کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ میں صرف اتنا ہی بات کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ سب مل کے کام کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹیم ورک کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ٹیم ورک کو انکریج کرتا رہوں گا، اور یہ میں آپ سب سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ ہمارا تو میرا خیال میں اس وقت پاکستان کے عوام جو اسلام آباد میں پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے، اور سچ تو یہ تو پورا ملک مایوس ہے اس قسم کی سیاست سے۔ آپ اگر سیاست میں آئے ہیں، ہم اگر سیاست میں آئے ہیں تو اس لیے ہم غریب عوام کو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حکومت کو، آپ کا اسمبلی کو، آپ سب کو یہ وفاقی سیاست کے بجائے عوام کی ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے، عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کا آواز بننا چاہیے، ان کا مسائل کا حل ہم مل کے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں کہ ہم نکالیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ ہم اس بار بھی انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے عوام کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے ہمارا جو 5 سال پلان ہے وہ شیئر کیا ہے، اور اوبویسلی اب میں سارے پوائنٹس تو جتنا یاد ہی ہے، یا کہیں اگر جتنا یاد ہی ہے میں اس کو فوکس کر سکتا ہوں۔ تو 5 سال میں جو ہمارا اس ٹرم کا ہمارا پلان ہے، اس کا عمل درآمد پہ، اس پہ امپلیمنٹیشن پہ، دیٹ از مائی نمبر 1 پرائیورٹی۔ اس میں ہمارے جو سولر انیشیٹیوز ہیں، ناصر شاہ صاحب آپ کو کسی وقت بہتر میں بریف کرے گا کہ کس طریقے سے ہم اس صوبے کی غریب عوام کو بجلی پہنچانا چاہ رہے ہیں، سولر بجلی پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو غریب ہیں ان کو مفت پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سبسڈی دے کے پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کیسے اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین سولر پارکس بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا لیبر میں بہت ہمارا ایمبیشس ایجنڈا ہے۔ ہمیشہ ہم سندھ کا لیبر ڈپارٹمنٹ نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ اس بار بھی ہمارا کوشش ہے کہ جو مزدور کارڈ ہم نے شروع کیا ہے، اگر وفاق اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے ڈیولوشن کرواتے ہیں ان اداروں کے جو کہ اب صوبے کے پاس ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں پھر ہمارا یہ جو لیبر کارڈ ہے اس کے تھرو ہم بہت زیادہ سٹیزنز کو بھی ریچ کریں گے اور ان کو اپنا فائدہ پہنچا سکیں گے۔ سردار شاہ صاحب آپ کا ایجوکیشن کو بھی دیکھ رہا ہے اور مائنز اینڈ منرلز کو بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں ڈپارٹمنٹس میں بہت ہمارا ایمبیشس ایجنڈا ہے۔ ایجوکیشن کا جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ اپنی جگہ، اور جو سیلاب میں 50% سندھ کے تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا، اس کے لیے صوبائی حکومت نے پیسہ رکھا، وفاقی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ پیسہ رکھیں گے۔ امید ہے
کہ وہ وعدہ پورا کریں گے بجٹ تک، تاکہ ہم جو 50% اسکولز ہمارے آج تک ٹوٹے ہوئے ان پہ ہم کام کر سکیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک چیلنج ہے، مگر آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 5 سال بعد اگر یہ فائنینشیل ایشوز حل ہو تو ان ٹارگٹس پہ ہم پوری طریقے سے اتر سکیں گے. اور مائنز اینڈ منرلز میں انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے وہاں بھی کام کرنا چاہیں گے.